وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سب تعریفیں حمد اور ثنا مالک ارض و سما اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس کے لیے کروڑہ درود اور سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں حضور کے اصحاب پر، ازواج پر، اہل بیت، اولیاء کرام، علماء کرام اور قیامت تک آنے والے جملہ مومنین اور مومنات پر۔ بعد حمد و ثنا قابل تکریم حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے موضوع کی مناسبت سے، آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر قرآن مجید کے 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کا تعلق اور اس کا پس منظر اور شان نزول جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت
یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اور اس وقت جن مشکلات اور مسائل کا سامنا اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی اور محبوب ترین ہستی امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے سابقہ پڑا، سامنا کرنا پڑا، اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اس ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج پاکستان اپنی عمر کے 73 سال مکمل کر چکا ہے اور ہماری قوم 74واں یوم آزادی، جشن آزادی منا رہی ہے۔ ہر طرف گہما گہمی ہے، کل رات سے آتش بازیاں، موٹر بائکس پہ گھومنا پھرنا، نعرے، جھنڈیاں، ترانے، گانے، ایک عجب سی کیفیت جیسے عید ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل تو اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہے۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جشن آزادی منایا جا رہا ہوتا ہے اور انڈیا کے گانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس خطبہ جمعہ میں اس آزادی کی قدر و قیمت پر بھی بات ہم رکھیں، ہجرت پر بھی ہم بات کریں، اور ہم اس صورتحال کو بھی، اس تاریخ کو بھی، اس نقشے کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ کس قدر تکالیف کے پہاڑ ہمارے اسلاف پر توڑے گئے، کس قدر خاک اور خون کے دریا عبور کر کے ہمارے بزرگوں نے یہ دھرتی اور یہ وطن اور زمین کا ٹکڑا جسے پاکستان کہتے ہیں حاصل کیا۔ اور آخر پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور علیحدہ وطن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں انشاءاللہ العزیز آگے چل کے وہ سارے حوالے بھی رکھوں گا، لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیت کی تشریح کے حوالے سے، کیونکہ ہجرت پاکستان جو قریب ترین ماضی قریب کے اندر دنیا کی تاریخ میں اس قدر بڑی ہجرت کی مثال نہیں ملتی جو مسلمانان ہند نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف کی تھی۔ لیکن اس سے پہلے مسلمان ایک بہت بڑی تاریخ ساز ہجرت سے گزر چکے ہیں، اور اس ہجرت کو ہم ہجرت مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے اسباب تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن کو، اپنے اصحاب کو، اپنے دوست احباب کو مکہ مدینہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اس علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داریاں جب عطا کی گئی اور آپ کو یہ پیغام اور اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ میں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمہارے سب کی طرف، سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس اعلان کے بعد وہ مکہ کی دھرتی اور وہ مکہ کے شہری اور باسی جو حضور کو صادق، امین، دیانتدار، با اخلاق اور با کردار، اور وہ مکہ والے جو حضور کی اعلیٰ اخلاق اور کردار اور امانت دیانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے،
صفا کی پہاڑی پہ مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں، میں اللہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور ایک کلمہ، ایک نعرہ، ایک نصب العین، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کی ورد تو کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور معنی کو نہیں سمجھتا۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان ہوتا اور لا الہ الا اللہ کہنے سے نہ کچھ چھوڑنا پڑتا نہ کچھ اپنانا پڑتا، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، وہی مکہ کے باسی جو حضور کے رشتہ دار تھے، تعلق دار تھے، غمخوار تھے، دکھ سکھ کے ساتھی تھے، جب بات عقیدے اور نظریے اور لا الہ الا اللہ پر آئی تو وہی لوگ پتھر مارنے لگے، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، اور جو کشمکش وہاں سے شروع ہوئی، پھر مکہ کے گلیوں میں وہ کشمکش پہنچی، بازاروں میں وہ کشمکش اور مخالفت پہنچی، وہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پہنچی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کی شکل میں، کوڑا پھینکنے کی شکل میں، الزام تراشیاں کرنے کی شکل میں، وہ مخالفت مختلف روپ دھارتی رہی۔ کبھی معاذ اللہ کہا یہ مجنوں ہے، کبھی کہا یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ وہی کلمہ تھا جسے آج ہم پڑھتے ہیں، جس کلمے کے نعرے ہم لگاتے ہیں۔ آخر بات تو صرف اتنا تھی، نہ حضور نے نماز کی بات کی تھی، نہ حضور نے کوئی حلال و حرام کی بات کی تھی، صرف اتنی ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کامیاب تم ہو جاؤ گے، کامران تم ہوگے۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کا مسلمان لا الہ کے معنی نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ حضور کے سامنے کھڑے تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، انہیں پتہ تھا لا الہ کہنے کا مطلب کیا ہے، انہیں پتہ تھا لا الہ کہنے کے بعد اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی ہے، انہیں پتہ تھا لا الہ کہنے کے بعد اپنے گھروں میں بتوں کو توڑنا پڑے گا، انہیں معلوم تھا لا الہ کہنے کے بعد حرام چھوڑنا پڑے گا، انہیں معلوم تھا لا الہ کہنے کے بعد ابو جہل کی لیڈری کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کو لیڈر ماننا پڑے گا۔ یہ سارے تصورات، یہ سارے مفاہیم وہ مکہ کی پہاڑی پر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو پتہ تھے، اس لیے حضور کے سگا چچا نے جو فرسٹ ریئیکشن دیا تھا، نقل کفر کفر نباشد، کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، اس گل واسطے سانو بلایا سی، ساڑے باپ دادا تو دین چھڑوانا چاہنا ہے، اپنی حکومت اور اپنا اقتدار اور اپنی لیڈری، ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ۔ پھر اسی سوال کے جواب میں اور اسی توہین اور گستاخی کے جواب میں اللہ نے مکہ کی صورت، مکی صورت ہے یہ صورت لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، برباد ہو جائے ابو لہب، میرے محبوب پر گستاخانہ وار کرنے والوں، ہاتھ ان کے تو سلامت رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، ہاتھ ان کے ٹوٹ جائیں جو میرے نبی پر پتھر برسائیں، ہاتھ ان کے ٹوٹ جائیں جو میرے نبی کی مخالفت کریں، ہاتھ ان کے ٹوٹ جائیں جو میرے محبوب کے راستے میں پتھر اور کانٹے بچھائیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ 13 سال کشمکش چلتی رہی، اس میں 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی کی بھی ہے، شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، ابو طالب حضور کے چچا تھے اور ان کی گھاٹی تھی، ان کا علیحدہ علاقہ تھا، ڈیرہ سمجھ لیں، اس گھاٹی کے اندر تمام قریش کو
قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور حالت یہاں تک ہو گئی نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر کوئی چیز جاتی تھی، نہ ایکسپورٹ نہ امپورٹ، نہ کوئی باہر سے سپورٹ کر سکتا تھا، نہ اندر کا بھوکا کوئی باہر آ کر اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کر سکتا تھا۔ آج کا مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ آج لوگ جھنڈیاں لگا لیتے ہیں حضور کے نام کی، آج لوگ دیگیں پکا لیتے ہیں حضور کے نام کی، آج لوگ پرچم بنا لیتے ہیں حضور کے نام کی، لیکن حضور کی سنت کو نہیں اپناتے، ان کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال خود آپ پر اور آپ کی برادری پر اس طرح کے گزرے کہ آپ کے بچے بلبلاتے تھے، چیختے تھے بھوک اور پیاس سے، اور ابو جہل باہر کھڑے ہو کر تالیاں مارتا تھا، اور ساتھ دو محمد کا، اور سپورٹ کرو محمد کو، یہی تمہارے ساتھ ہوگا، یہ ابو جہل تانے مارتا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، فرمایا چمڑے چبانے اور درختوں کے پتے کھا کر اس دین کو زندہ رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقت تھوڑا ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے اشارات پہ بات کرتے آگے چلوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کی کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، بازاروں میں جاتے تھے، حضور عکاظ کے میلے میں جاتے تھے، یہ بڑا تاریخی میلہ تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، وہاں پر لوگوں کو جا کر اپنی دعوت دیتے تھے۔ یہ آج عجب تصور ہے کہ دین کی دعوت دینے والا مولوی مسجد میں بند ہو کے رہ گیا ہے، حالانکہ علماء کی ذمہ داری ہے وہ میلوں ٹھیلوں پر بھی جا کر بات کریں، وہ چوکوں چوراہوں میں بھی بات کریں، وہ ہسپتالوں میں بھی دعوت دے، وہ اڈوں پہ بھی دعوت دے، وہ شرابیوں کو بھی دعوت دے، وہ چوروں اور لٹیروں کو بھی خدا کے دین کی دعوت دے۔ یہ تو دین ہے، یہ تو رحمت ہے، اور جو آدمی دھوپ میں ہے اس کو تو سائے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال یہ کشمکش چلتی رہی۔ اس کے بعد اب کیا تھا؟ ان 13 سالوں میں نبوت قرآن کے سائے میں آگے بڑھ رہی ہے، وحی اترتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی روشنی میں اصحاب رسول کی تربیت کرتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں، نماز بھی فرض ہو چکی ہے، معراج کا سفر بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ دعا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ، آپ سے کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قل کہیے آپ، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ جہاں بھی داخل ہوں سچائی کے ساتھ داخل ہوں، واخرجنی مخرج صدق، جہاں سے نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ سلطان کو میرا مددگار بنا دے۔ سلطان عربی زبان میں حکمران کو کہتے ہیں، اقتدار کو کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں۔ آج جب میں سیاست کی بات کرتا ہوں، بعض ہمارے بھولے لوگ کہتے ہیں دین کا سیاست سے کیا تعلق؟ یہی تو شیطان نے حربہ کھیلا ہے کہ شیطان طاقت ساری بدماشوں کے ہاتھ میں دے دی، اقتدار اور اختیار کے فیصلے سارے بدماشوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہم یہاں شراب کے بارے میں جتنی باتیں کر رہے ہیں، فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ ساری پاکستان کے مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے، قرآن بھی پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن سود پر پابندی نہیں لگ رہی، کیونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے سود کے حامی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے کے بعد نبی ہیں، رسول ہیں، نبوت ہے، صحابہ ہے، جانثار ہے، قربانیاں ہیں، مال و دولت، اور جہاں حضور کے ابرو کا اشارہ ہوتا تھا وہاں پسینہ نہیں، صحابہ خون گراتے تھے، اس کے باوجود ہجرت کا سفر آتا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ جہاں لے جا وہاں بھی سچائی کے ساتھ، جہاں سے نکلوں مکہ سے وہاں بھی سچائی کے ساتھ، اور اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دعا جو 15 پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ ہجرت مدینہ سے چند ماہ پہلے آیات نازل ہوئی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے چند مہینے پہلے اللہ نے یہ دعا سکھائی، مانگ میرے پیغمبر، کیونکہ نمازوں کے باوجود
رسالت کے باوجود، نبوت کے باوجود، وحی کے باوجود، عاشقوں اور وفاداروں کی ایک قطار کے باوجود میرے محبوب مکہ میں اقتدار تو ابو جہل کا ہے، حکومت تو ابو جہل کی ہے، طاقت تو ابو جہل کی ہے، اور دین کسی اور کی طاقت برداشت نہیں کرتا۔ پیغمبر کا کام صرف دعوت نہیں ہوتا، اس دعوت کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی قانون صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی قانون، کوئی کتاب قانون کی صرف پڑھنے اور تلاوت کے لیے نہیں ہوتی۔ بس بدقسمتی ہے یہ خدا کی کتاب مسلمانوں کے لیے زندگی کا قانون، اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے سمجھ لیا ہے، صرف پڑھنے کے لیے بنا دیا ہے، اور اس قانون کو نافذ نہ کرنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے آج پوری امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ہجرت کا سفر طے کرنے کا حکم دیا۔ میں بات کو اختصار کے ساتھ عرض کرتے چلوں، اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھی، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو پہلے ہی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا، ایک میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کا دوسرا ساتھی یار غار صدیق اکبر تھا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ تلاش کرتے کرتے دشمن دین اور دشمن مصطفیٰ حضور کے غار کے دہانے پر آ گئے تھے، اور ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر انہیں پیراں وال تک لیا نا، اپنے پیراں وال، تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کے موقع پر اس سارے منظر کو قرآن نے کیچ کیا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس خوف کی کیفیت میں ان پر سکینت طاری کر دی، مطمئن کر دیا کہ میری راہ پہ نکلے ہو تو پھر حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، لا تحزن، غم نہ کرو۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ کہتا ہے پھر میں نے اپنے پیغمبر کی اور صدیق کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو لم تروہا، جس کو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب اگلی بات جو نقطہ قرآن مجید ہمیں سمجھاتا ہے، ہجرت کس لیے کی گئی تھی؟ اپنا گھر چھوڑنا کوئی شوق ہے؟ انسان 5-10 سال کسی محلے میں رہ جائے نا کرائے کے مکان پر، تو محلہ چینج کرنا بڑا مشکل، 100 بار بندہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں اگلے پڑوسی کیسے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے، ہمیشہ کے لیے صحابہ چھوڑ رہے تھے، دوستیاں، یاریاں، تعلقداریاں، بچپنا۔ انسان امریکہ بھی پہنچ جائے نا تو کہتا ہے یار میری قبر اپنے شہر میں جا کے بنے، میرے بچپن کے دوست، وہ کھیت، وہ کھلیان، وہ درخت، وہ ساری چیزیں یاد آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ سفر ہجرت، جب آپ مکہ سے نکلے نا، جہاں مکہ اور مدینہ کی راہیں جدا ہو رہی تھی اور سفر اب مدینے کی طرف تھا، تاریخ میں آتا ہے حضور نے واپس پلٹ کے دیکھا، کعبہ پہ نظر ڈالی اور کہا اے اللہ کے گھر، کائنات بھر کے گھروں میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، تو اس سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے۔ اگر یہ رہنے والے مکہ کے باسی مجھے مجبور نہ کرتے تو میں اپنا وطن کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ آنکھیں بھر آئی حضور کی، آنسو نکل آئے۔ لیکن ہجرت کس لیے کی؟ قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، ہجرت اس لیے تھی کہ کافروں کو شکست دی جائے، ان کا نظام شکست کھائے۔ وَجَعَلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا پرچم، اللہ کا نعرہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ تو ہجرت صرف اللہ کے نظام کے لیے تھی، قانون کے لیے تھی۔ حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد پھر مدینہ میں وہ جو قرآن کی آیتیں تھیں نافذ کر کے دکھائی، صرف پڑھی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ لے کے دکھائی، تقسیم کر کے دکھائی۔ جہاد کا حکم آیا، جہاد کر کے دکھایا۔ حج کا حکم آیا، حج کر کے دکھایا۔ سود کی حرمت کا حکم آیا، سود ختم کر کے دکھایا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، صرف پڑھی نہیں، شراب پہ پابندی لگا کے دکھائی۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا، ہاتھ کاٹ کے دکھائے۔ زانی کو سنسار کرنے کی بات آئی، زانی کو سزا دے کے دکھائی۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پھر وہ چھوٹی سی مدینہ کی ریاست بھیڑیوں کی طرح پوری دنیا اس چھوٹی ریاست کو مٹانا چاہتی تھی، لیکن حضور کی قیادت میں اس چھوٹی سی ریاست کے جو
اثرات تھے، جو اس نظام کی برکات تھی، وہ ٹھنڈی ہوائیں جو مدینہ سے چلی تھی، اس نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اسلام کی برکتیں پھر یورپ پورے روم تک اور ایران تک پہنچ رہی تھی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ریاست مدینہ کی طرف ہجرت جو تھی، اس کا ایک ہی نقطہ تھا کہ وہاں اللہ کا دین پڑھا نہ جائے بلکہ پڑھنے کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ اب میں آتا ہوں، یہ 14 اگست یوم آزادی جو منایا جا رہا ہے، آخر کیا ضرورت تھی کہ ہندوستان سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ ہمارے رنگ بھی ایک جیسے ہیں، ہماری شکلیں بھی ایک جیسے ہیں بر صغیر کے لوگوں کی، ہماری برادریاں اور ذاتیں بھی ملتی جلتی آپس میں ہے، اور ہم تو کلچر میں بھی بالکل گڑبڑ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو کانگریس کا نعرہ تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہندو مسلمان ایک قوم ہیں، ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی قبر کو نور سے بھر دے۔ لیڈر کے بغیر آپ لاکھوں کروڑوں بھی ہوں، اگر آپ کو کوئی سپریم کمانڈر نہیں ہے آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ قائد اعظم کی دور اندیشی تھی۔ اور ایک جلسے کے اندر ایک ہندو آ کر کہنے لگا، ہم ایک ہیں، آپ کیوں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو؟ وہ ٹیبل پہ گلاس اور جگ پڑا تھا، انہوں نے پانی ڈالا گلاس کے اندر اور آدھا گلاس پانی پی کر اسے کہا کہ یہ پانی پی لو۔ اسے کہا نہیں تم تو چھوت ہو۔ نے کہا یہی ہے کہ ہم اور تم ایک نہیں ہیں، ہم اور تم ایک نہیں ہیں۔ تم اگر ہم ایک ہوتے تو ہمارا جھوٹا پی لیتے، تم تو قتل کر دیتے ہو ہمارا، اگر کوئی تمہارا جھوٹا پی لے یا اپنا جھوٹا تمہیں پلا دے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس سے پہلے اکبر بادشاہ کے زمانے میں، مغلیہ دور حکومت میں، اکبر نے کوشش کی تھی کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی ان کو مکس کر کے ایک دین بنایا جائے۔ اس کا نام دین اکبر ہی رکھا تھا۔ اس میں شراب بھی حلال تھی، اس میں 4 شادیوں کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی، اس میں مندر میں بھی جا سکتے تھے، گردوارے میں بھی جا سکتے تھے۔ اس نے رواداری کے طور پر، کیونکہ دین تو سمجھتا نہیں تھا، اپنے دماغ کو اس نے خدا سمجھ لیا تھا، ہندو عورت سے بھی شادی کی، سکھ عورت سے بھی شادی کی، مسلمان سے بھی شادی کی، کہ تاکہ یہ ہم ایک بن جائیں۔ لیکن ہم ایک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر اپنے دین کے دفاع کے لیے، اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، اس دین کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اس دین کے اندر رد و بدل کرنے والے دنیا میں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن جن لوگوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی، آج بھی امت مسلمہ کے ماتھے کا جومر ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس مرد کلندر کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ جو درباری ملا تھے وہ تو جھک گئے تھے، وہ تو سجدہ ریز ہو گئے تھے، وہ تو اکبر بادشاہ کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا جس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو، مسلمان اور سکھ، مسلمان اور پارسی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے وہ سینکڑوں خداؤں کے پجاری ہیں۔ ہاں، گائے کو ذبح کرنے والے وہ گائے کے پیشاب پینے والے اور اس کی پوجا اور گاؤ ماتا کا نظریہ رکھنے والے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ انہوں نے جیل میں وقت گزارا، لمبی جیل کاٹی۔ اس دور کے پیر آج کے پیروں کی طرح نہیں تھے کہ جب بھی حکومت جو نظریہ جو نعرہ لگائے اس کے قدموں میں جھک جائے۔ اس دور کے بزرگ واقعتاً بزرگ تھے، اس دور کے ولی واقعتاً ولی تھے، اور ان ولیوں کے قدموں کی خاک بھی مجھے مل جائے تو میں تو اس کو سرما بنا لوں گا۔ آج ان کے جوتے بھی مل جائیں تو میرے لیے تو سونے کے تاج سے بھی زیادہ قیمتی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے دین کا دفاع کیا ہے۔ ان سے بڑے قیمتی لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن ولی ولی ہونا چاہیے، وہ نہ ہو کہ آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے۔ بس مریدوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے وہ ولی نہیں ہیں، وہ زمانے کے ٹھگ ہیں، اور ان ٹھگوں کے ہم خلاف ہیں، اولیاء کے ہم غلام ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ کوشش ہو چکی تھی۔ پھر قائد اعظم مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جب تحریک پاکستان چلی تھی تو اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ، آج حیرت ہوتی ہے کچھ لا دین اور بے دین، سیکولر اور
لبرل جب میڈیا پر اور ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان سیکولر ریاست تھی، قائد اعظم سیکولر تھے، اللہ کے بندو اگر یہ سیکولر ہوتے تو ہندوستان میں کیا چیز نہیں تھی؟ ساری سہولیات تھی، پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے بچوں نے نیزے کی انیوں پر اور تلواروں کی نوکوں پر جھوم کر اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھی، اور ان قربانیوں کے پیچھے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ موضوع اس لیے سلیکٹ کیا کہ آج کی نوجوان نسل جو موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لگا کر اور انڈیا کے گانے لگا کر پوری رات ادھر سے ادھر اپنے جشن مناتے ہیں، انہیں کیا خبر یہ امرتسر ہے، یہ مشرقی پنجاب ہے، متحدہ ہندوستان جب اعلان ہو گیا، میں تاریخ نہیں بیان کر سکتا، وقت تھوڑا ہے، 14 اگست کو جب اعلان ہو گیا، آل انڈیا ریڈیو سے کہ پاکستان بن گیا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کر دیا جو آخری وائس رائے تھا، پھر قافلے چڑھے، میں ان بزرگوں کی داستانیں پڑھ رہا تھا، قتل و غارت گری شروع ہو گئی اور پورے کے پورے شہر مسلمانوں کے خون سے اٹ گئے، اور کسی حویلی میں پناہ لی تو ہندوؤں اور سکھوں کے جتھے آئے اور گردنوں کو تنوں سے جدا کر دیا اور حویلیاں لہو سے بھر گئی۔ اور میں ایک بزرگ کی داستان پڑھ رہا تھا، امرتسر سے چلے، راستے میں سکھوں نے گھیراؤ کر لیا، عورتوں کو چھین کے لے گئے، مردوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، معصوم تھا 7-8 سال کی عمر میں، میری چھوٹی بہن تھی، میں گنے کے کھیت میں لے کے چھپ گیا، 2 مسلمان وہاں چھپے ہوئے تھے اور وہ بچی رو رہی تھی میری بہن، ہم اس کا گلا دبا رہے تھے کہیں اس کی وجہ سے ہم بھی نہ پکڑے جائے، اور وہ کہتے ہیں جب ہم کچھ وقفے کے بعد خطرات ٹلنا محسوس ہوئے، ہم واپس آئے، اس قافلے میں سے جو سینکڑوں لوگوں پر، مرد و خواتین پر مشتمل تھا، کوئی زندہ نہیں تھا، ہماری ماؤں کی عصمتیں لوٹ لی گئی تھی، قافلے پر حملہ ہوا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، سکھ آئے عورتوں کو غلام اور قیدی بنا کر لے گئے، اور کتنی ماؤں اور بہنوں نے کنووں میں چھلانگ لگا کر آخری بار پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اور وہ کلمہ توحید پر ویران کنووں میں کود گئی، اور وہ کہتا ہے جو آج 84-85 سال کا بزرگ ہے، کہتا ہے ہم راستے میں آئے تو جگہ جگہ کنویں بھرے ہوئے تھے، مٹی سے، پتھروں سے، پانی سے، نہیں، کہہ رہے ہر جگہ ہماری عورتوں کی لاشیں تھی، عورتوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا تھی، دریاؤں کا خوب پانی خون ہو گیا تھا، اور سکھ آتے تھے، مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ آور ہوتے تھے، ماؤں کی گود سے معصوم بچوں کو چھینا جاتا تھا اور ان کو خنجر اور نیزے کی نوک پہ لٹکایا جاتا تھا اور دیواروں میں ٹھونک دیا جاتا تھا جس طرح کیل ٹھوکا جاتا ہے۔ آج جشن آزادی بنانے والی اس نوجوان نسل کو کیا پتا؟ میں پڑھ رہا تھا، وہ بزرگ کہتا ہے میرے خاندان کے 20 افراد تھے، ایک میں 7-8 سال کا اور ایک 6 سال کی میری بہن پاکستان پہنچی، سارا خاندان لٹ گیا، کٹ گیا، اور جو وہاں سے ٹرینیں چلتی تھی لاہور ریلوے اسٹیشن پہ پہنچی تو ان میں کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا تھا، اور اس کے ٹرین کے ٹائروں کے ساتھ نیچے لاشیں ہی لاشیں، لوتھڑے ہی لوتھڑے تھے، ہر طرف سے جتھے آتے تھے سکھوں کے، اور ٹرین کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے تھے کوئی ایک بھی زندہ نہ پہنچا پاکستان۔ اور جو لوگ اس ہجرت کے سفر میں لٹے پٹے راستوں میں بھوکے پیاسے، وہ کہتے ہیں جب ہم کسی تالاب کی طرف بڑھتے تو جو بھی پانی پیتا وہ موت کی گھاٹ میں چلا جاتا، کہ ہندوؤں اور سکھوں نے ان میں زہر ملا دیا تھا، ہمارے جانور اگر پانی پیتے وہ بھی زہر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے۔ اور ہم جب پاکستان کے بارڈر یعنی پاکستان کی دھرتی پہ داخل ہوتے تو ہم سب سے پہلے سجدہ ریز ہو کر اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کرتے۔ آج کی نوجوان نسل کو کیا پتا کتنی قربانیاں دی گئی ہیں،
کیسے یہ پاکستان بنا ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کتنی ایسی مائیں ہیں، میں مطالعہ کر رہا تھا، کتنی ایسی مائیں ہیں، بلکہ ایک تو زندہ واقعہ یہاں پاکستان کا، کچھ سالوں کے بعد اس کا بیٹے کا اس کے ساتھ رابطہ ہو گیا، ماں اسی جنگ آزادی کے اندر ہجرت کے سفر میں سکھوں نے قید کر لی تھی، کہیں ان کا میڈیا کے ذریعے رابطہ ہوا، ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، ماں نے کہا بیٹا اب میں 4 سکھوں کی ماں ہوں، 4 سکھ بیٹوں کی، آج بھی میرے اندر ایمان ہے لیکن اب میں تیری ماں نہیں ہوں۔ اس طرح کی بیسیوں سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا کچھ دیر کے لیے میں اسی کیفیت میں ڈوب گیا تھا۔ وہ بیل گاڑیاں ہیں، وہ لٹے پٹے قافلے ہیں، وہ تن خالی ہے، وہ دامن خالی ہیں، وہ بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے ہیں، وہ کھیت لہلیان تیار تھے، وہ گھر سونے سے بھرے تھے، زیورات بھی تھے، جانور بھی تھے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ کس لیے آئے؟ یہاں سڑکیں بنیں گی، یہاں کارخانے لگیں گے، یہاں فیکٹریاں لگیں گی، یہاں میٹرو بنے گی، یہاں مسجدیں بنے گی، یہاں مدرسے بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں تو تب بھی ہندوستان میں تھی اور اب بھی ہندوستان میں ہے، اور ہم سے تو اچھے ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ ذاکر نائک جیسا سکالر ہندوستان کا ہے، اور ابھی ایک ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی، ایک بہت بڑے اسلامی سکالر، پچھلے 1.5-2 ہفتہ پہلے ان کا مکہ میں انتقال ہوا ہے۔ یہ بہت بڑے پنڈت تھے، ہندوؤں کے مولوی تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی روشنی دی، اور اس بندے نے پھر جو قربانیوں کی تاریخ رقم کی، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، اور ساری زندگی پھر مسجد نبوی میں درس دیتا رہا، اور اس نے حدیث پہ وہ کام کیا ہے جو قریب ترین 150-200 سال میں کسی بندے نے نہیں کیا۔ ہم سے زیادہ لائق لوگ ہیں ہندوستان کے۔ مولانا یوسف اصلاحی رحمہ اللہ، مولانا یوسف اصلاحی غالباً ابھی زندہ ہیں، یہاں ایک دفعہ اسلام آباد میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو مذاق میں کہنے لگے آپ کو کیا فکر لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ لوگوں سے اچھے ہیں، ہمارے مدارس آپ سے بڑے ہیں، ہماری مساجد وہاں پر تعداد میں زیادہ ہے، وہاں کوئی مسلمان شراب خانہ نہیں کھولتا کہ یہ ہندوؤں کا کام ہے، وہاں کوئی مسلمان بے حیائی کا اڈا نہیں کھولتا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آپ اپنے پاکستان کی فکر کریں جہاں سود کا نظام ہے، جہاں شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، جہاں بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج 73 سال کے بعد اس پاکستان کا ایک تعلق مدینہ کے ساتھ بھی ہے کہ مدینہ بھی اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی مدینہ کے لیے، کس لیے؟ کہ اللہ کا دین وہاں غالب اور قائم ہو جائے، اور پاکستان کی تحریک چلی تھی، اس لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں مل جائے، بلکہ ہم نے تو پاکستان اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے اور ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جب وہ 27 جولائی 1944 کو یہاں کشمیر سے وزٹ کرتے ہوئے راولپنڈی مریڈ حسن میں آئے تو وہاں ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ قائد محترم پاکستان بن جائے گا، یہ 44 کی بات ہے، تحریک زوروں پر تھی، پاکستان بنا نہیں تھا، تو پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا دستور پوچھتے ہو، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اور کون سا دستور آپ چاہتے ہو؟ لیکن بدقسمتی ہے آج پاکستان کو سمجھ لیا گیا کہ یہاں بجلی کے کارخانے لگے، یہاں میٹرو بنے، یہاں اورنج لائن ٹرین چلے، یہاں دنیا کی ترقی ہو، لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں پاکستان ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ تو یورپ میں بھی ہیں، یہ تو برطانیہ میں بھی ہیں، یہ تو امریکہ میں بھی ہیں، یہ تو ہندوستان میں بھی ہیں، مسجدیں ہندوستان میں ہم سے بڑی ہیں، مدارس ہندوستان میں ہم سے اچھے ہیں، بڑے ہیں، بڑے بڑے ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، آخر پاکستان کیوں بنایا تھا؟ سوال وہی ہے، اور اس سوال کا تعلق وہ اللہ کے رسول کا جو سفر ہجرت ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سفر ہجرت پر کیا کہا کہ مکے سے مدینے آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ مدینے میں جا کر میرا قانون، میرا نظام بلند ہو جائے، میری شریعت کو نافذ کر دو۔ تو قائد اعظم مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں، اس کو لیبارٹری بنائیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ باقی ممالک جو ہیں
اور دنیا کے دشمن قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو گیا تو یہاں کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم جتنے دنیا کے نظام ہیں وہ اسی طرح دفن ہو جائیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ نے مدینے میں اسلامی نظام نافذ کیا تو سارے نظام دفن ہو گئے تھے. یہ بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کا اور مدینے کا. اس لیے میں آج کی نوجوان نسل سے کہوں گا میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس پاکستان کی قدر کرو. ہماری لاکھوں ہزاروں مائیں بہنیں ہیں جن کی کوئی قبر نہیں بنی، جن کو کوئی غسل نہیں دیا گیا، جن کے جنازے بھی نہیں ہوئے، جن کے کفن بھی نہیں دیے گئے، جن کی لاشیں راستوں میں کہیں ویرانوں میں پڑی اس تحریک آزادی کے راستے میں وہ قربان ہو گئے. آج ان کی روحیں ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ پاکستانیوں، ہم نے اس لیے تو قربانی نہیں دی تھی کہ تم یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو نافذ کرو. ان بزرگوں کی روحوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان ماؤں اور بہنوں کی روحوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانیاں دی تھی. ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا قائد اعظم کی روح سے بھی اور ان نامعلوم شہداء کی روحوں سے بھی جو ہندوستان سے چلے تھے مگر پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں نہ رکھ سکے، ان ماؤں سے بھی جن کے لاشیں ویران کنووں میں چلے گئے، ان معصوم بچوں سے بھی جو سنگینوں پہ اچھالے گئے، ان بزرگوں سے بھی جن کے جوان بیٹوں کو سکھوں نے ان کے سامنے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا. ہم آپ کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ہم زندہ ہیں، ہم تب تک زندہ رہیں گے، ہم کوشش کرتے رہیں گے اس دھرتی پر وہ خواب پورا ہو جائے جس خواب کے لیے تم نے قربانی دی تھی. وہ وقت ضرور آئے گا کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہو جائے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اپنی دعاؤں میں خاص طور پر آج اپنی دعاؤں میں ان بزرگوں کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان معصوموں کو، ان نوجوان بیٹیوں کو. میں پڑھ رہا تھا ایک ماں کا واقعہ، کہتی ہے ہم کبھی ہندو بن جاتے جب ہندو حملہ کرتے، ہندو والی تلک لگا لیتے، اور کبھی سکھوں کے نرغے میں آ جاتے تو سکھوں کا روپ دھار لیتے، اور کبھی ہم منہ پہ مٹی مل لیتے، اپنی شکلیں بگاڑ لیتے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں. یہ پاکستان بہت مشکل سے ملا ہے. اس پاکستان کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمارا لہو بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.